حضور نے ہاتھ اٹھائے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ پاک اسلام کو عمر سے عزت عطا فرما۔ عمر فاروق اعظم کلمہ پڑھے، یا اللہ اسلام کو عمر کے مسلمان ہونے سے عزت عطا فرما۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یفر من ظل عمر، میرے عمر کی یہ شان ہے کہ شیطان اس کے سائے سے بھی بھاگ جاتا ہے۔ ذات تو بڑی دور کی بات ہے، عمر کے سائے سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے۔ دعائے مصطفیٰ کی بات میں کرنے لگا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میرے نبی نے دعا مانگی، یا اللہ عمر کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ وہ دعا ہے جو قبلے بدل دیتی ہے، یہ وہ دعا ہے جو سورج واپس موڑ دیتی ہے، یہ وہ دعا ہے جو پتھر کو پانی پہ تیرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم یہ واحد غلام ہے جو مرید مصطفیٰ بھی ہے اور مراد مصطفیٰ بھی ہے۔ مرید رسول، مراد رسول۔ مرید وہ ہوتا ہے جو چلا کشی کر کے، محنت کر کے، ریاضت کر کے، عبادت کر کے، تقوی کا لباس پہن کر، بڑی محنت کر کے اپنے مرشد کو رب سے مانگے، وہ ہوتا ہے مرید۔ اور مراد وہ ہوتا ہے جو مرشد کی نظر میں لاجواب ہوتا ہے۔ مراد وہ ہوتا ہے جسے مرشد دعائیں مانگ کے اللہ سے لے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو حضور علیہ السلام نے رب سے دعائیں مانگ کے لیا، یا اللہ پاک اسلام کو عمر دے دے، یا اللہ پاک اسلام کو عزت عطا فرما، یا اللہ پاک عمر کلمہ پڑھے اسلام کی شوکت بڑھ جائے۔ حضرات گرامی میرے نبی کی دعا ایسی ہے، رب رد نہیں کرتا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے چپ کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ میرے نبی کی دعا کی پاور، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میرے نبی نے میرے لیے دعا مانگی، یا اللہ انس بن مالک کے مال میں برکت عطا فرما۔ دوسری دعا مانگی، یا اللہ انس بن مالک کے بال بچوں میں برکت عطا فرما، اس کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ تیسری دعا مانگی، یا اللہ اسے لمبی عمر عطا فرما۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اپنی پشت سے ابھی تک میں 100 بندہ دفن بھی کر چکا ہوں، اتنی کثیر اولادیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ حضور کی دعا کا صدقہ اپنے پوتے، بیٹے، نواسے، نواسیاں، ان کی اولادیں اتنی کثیر ہوئیں کہ میں 100 بندہ دفن بھی کر چکا ہوں۔ یہ حضور کی دعا کا صدقہ ہے۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اور عمر اتنی طویل ہے، لمبی عمر حضور کی دعا سے اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور مال کے اندر اتنی برکت ہوئی۔ دعائے رسول کا صدقہ لوگوں کے باغوں میں سال میں 1 بار پھل آتا ہے، میرے باغ میں سال میں 2 بار پھل آتا ہے، میرے باغ میں سال میں 2 بار پھل آتا ہے۔ یہ حضور کی دعا کا صدقہ ہے۔ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ حضور کی دعا حضرت مالک بن ربیعہ کے لیے میرے نبی نے دعا مانگی، یا اللہ مالک بن ربیعہ کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ حضرت مالک بن ربیعہ فرماتے ہیں اللہ نے حضور کی دعا کی برکت سے مجھے 80 بیٹے عطا فرمائے۔ کتنے پتر ہیں؟ 80 بیٹے دعائے رسول کی برکت سے اللہ نے عطا فرمائے۔ جنگ خیبر کا موقع تھا، مولا علی شیر خدا فرماتے میری آنکھیں دکھ رہی تھیں، آنکھوں کے اندر درد تھا۔ مولا علی سرکار کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ آنکھیں دکھ رہی۔ حضور نے اپنا لعاب نکالا، مولا علی کی آنکھوں میں لگایا اور حضور نے دعا دی۔ مولا علی فرماتے اس کے بعد پوری زندگی نہ مجھے کبھی گرمی لگی ہے، نہ مجھے کبھی سردی لگی ہے، نہ مجھے کبھی
گرمی نے درد دیا نہ مجھے کبھی سردی محسوس ہوئی، اور نہ کبھی اشوے چشم کا مجھ کو مسئلہ ہوا۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے یمن کے لیے قاضی بنا کے بھیجا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی مقدمات کے اندر ابھی تجربہ نہیں ہے، فیصلے کرنے کا بھی تجربہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا علی میرے قریب آؤ۔ مولا علی قریب آئے، آپ کہتے ہیں میں قریب ہوا تو میرے نبی نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرے سینے پہ رکھا۔ جو ہے یہ وہ ہاتھ ہے جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، حضور کے ہاتھوں کو اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کا ہاتھ ہے، اوہدے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے ہوئے کافر جیڑا آکھ آکھے۔ حضور کے ہاتھ کے اندر کتنی برکت ہے جی۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں حضور نے ہاتھ اٹھایا اور میرے سینے پہ رکھا اور دعا مانگی، یا اللہ علی کے دل کو ہدایت عطا فرما اور زبان میں ثابت قدمی عطا فرما۔ مولا علی فرماتے ہیں میں یمن چلا گیا، پوری زندگی میں نے جو بھی فیصلہ کیا وہ حق کے ساتھ ہی کیا، جو بھی میں نے فیصلہ کیا وہ کامیاب فیصلہ ہوا، جو بھی میں نے فیصلہ کیا مجھے کبھی دقت پیش نہیں آئی۔ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ حضرات گرامی، حضور کے چچا زاد ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، حضور کے چچا کے بیٹے، قرآن کے پہلے مفسر۔ حضور نے ان کے لیے دعا مانگی، یا اللہ عباس کو دین کے نکات سمجھا، دین کے نکات سمجھا، قرآن کے معانی، رموز اور حکمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت عباس کہتے ہیں حضور نے جب دعا مانگی اللہ نے مجھے اتنا بڑا عالم بنایا، اتنا بڑا عالم بنایا، رئیس المفسرین، مفسروں کا بادشاہ، قرآن کی پہلی تفسیر کرنے والے حضرت عبداللہ بن عباس، بحر العلوم، خبر الامت، پہلی تفسیر عباس جو لکھی ہے قرآن کی وہ حضرت عبداللہ بن عباس نے لکھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے لکھی، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ حضور کے صحابی ہیں حضرت نابغہ جادی، حضور نے نعت سن کر ان کے لیے دعا مانگی، اور نابغہ جادی تو نے ہماری نعت پڑھی، جا اللہ تیرے دانت سلامت رکھے، جا اللہ تیرے دانت سلامت رکھے۔ وہ 100 سال کے بعد بھی زندہ رہے، ان کے دانت آخری دم تک سلامت رہے، ان کے دانت آخری دم تک سلامت۔ حضرت عمر اصغر حضور کے صحابی ہیں، ان کی داڑھی کے اندر ایک سفید بال ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں آئے تو میرے نبی کی نگاہ پڑی، ایک سفید بال ہے حضرت عمر اصغر کی داڑھی شریف کے اندر۔ میرے نبی خوش ہوئے، میرے آقا نے دعا مانگی، یا اللہ عمر اصغر کے حسن میں برکت عطا فرما، یا اللہ اسے مزید خوبصورتی عطا فرما، یا اللہ انہیں مزید سونا کر دے۔ 73 سال عمر ہو گئی، اس کے بعد ایک بال بھی سفید نہیں ہوا، جو ایک بال سفید تھا بس وہی سفید تھا۔ 73 سال کی عمر کے اندر بھی ان کی داڑھی کے بال کانے تھے۔ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ ایک یہودی حضور کی بارگاہ میں تحفہ لے کے آیا، اونٹنی کا دودھ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، میرے نبی نے دعا مانگی، یا اللہ اسے حسن عطا فرما۔ اس کے سارے بال سیاہ ہو گئے، 73 سال تک سیاہ ہی رہے، اللہ نے حسن عطا فرمایا۔ سینکڑوں ایسے واقعات ہیں جی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ نے میرے نبی کی دعا کو قبول فرمایا۔ میرے نبی ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں، یا اللہ عمر کے لیے اسلام عطا فرما، عمر کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ عمر مسلمان ہو جائے، عمر میرا کلمہ پڑھنے، یہ وہ دعا ہے جو کہ گلے بدل دیتی ہے، وہ دعا ہے جن کے لبوں پہ رب بولتا ہے۔ حضرات گرامی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، صبح یہی دعا، شام یہی دعا، دوپہر یہی دعا، رات کو یہی دعا، نماز ظہر میں یہی دعا، فجر میں یہی دعا، مغرب میں یہی دعا، عصر میں یہی دعا، عشاء میں یہی دعا، یا اللہ
عمر دے دے، یا اللہ عمر دے دے، خدایا عمر دے دے۔ نماز تہجد کے وقت دعا ہو رہی ہے، نماز کے بعد دعا ہو رہی ہے، یا اللہ عمر دے دے۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے وہ عمر جس کے نام پہ شیدا سفر، وہ عمر جس کے نام پہ شیدا سفر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ یا اللہ عمر دے دے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت عمر کو میرے نبی کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں میرے نبی کی دعا قبول ہوئی۔ ابو جہل اینڈ کمپنی میٹنگ کرنے لگی کہ نبیوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جائے۔ حضرت عمر کو تیار کیا انہوں نے۔ حضرت عمر نکلے ارادہ قتل رسول سے، لیکن نکلے تھے جو ارادہ قتل رسول سے آئے نظر کو دولت ایمان لیے ہوئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عمر پہنچے تو آپ نے سر جھکایا ہوا ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کدھر آئے ہو؟ اے عمر کدھر آئے ہو؟ یا رسول اللہ سر لینے آیا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا آپ کا کب دینے کا ارادہ ہے؟ نکلے تھے جو ارادہ قتل رسول سے آئے نظر و دولت ایمان یہ ہوئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سوڑیا اب ساتھ دینے کا ارادہ ہے، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا ہے، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا ہے، کھڑا سر جھکائے عمر ویکھیا ہے، کھڑا سر جھکائے عمر ویکھیا ہے۔ مل کے نہ پڑھ لگیے مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا ہے، کھڑا سر جھکائے عمر ویکھیا ہے۔ دو عالم کے مالک و مختار نبی کا کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر حضرت عمر فاروق اعظم کہنے لگے سوڑیا میرا ایک سوال ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کرو سوال۔ یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں؟ یا رسول اللہ کیا دین سچا نہیں؟ یا رسول اللہ کیا اسلام سچا نہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے سوال کیتا یا رسول اللہ رب بھی سچا، تساں بھی سچے، دین بھی سچا، اسلام بھی سچا۔ دین دی تبلیغ چھپ کے نہیں ہوئے گی، اللہ اعلان ہوئے گی۔ یا رسول اللہ عمر نے کلمہ پڑھ لیا، دین دی تبلیغ چھپ کے نہیں ہوئے گی، اذاناں چھپ کے نہیں دیتیاں جان گیاں، سرے عام دیتیاں جان گیاں، اقامتاں چھپ کے نہیں پڑھیاں جان گیاں، سرے عام پڑھیاں جان گیاں۔ یا رسول اللہ دین دی تبلیغ اللہ اعلان ہوئے گی۔ دار ارقم تو دو کتانوں باہر نکلیاں، ایک دے کے حضرت عمر، ایک دے کے حضرت امیر حمزہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار نو فضا دے اندر لہرا رہے سن تے زمانے والے نو دس رہے سن، او لوگو کسے نے اپنی بیوی نو بیوہ کرانا تے سامنے آ جائے، کسے نے بچے یتیم کرانے تے عمر دے سامنے آ جائے، کسے نے اپنے جسم دے ٹکڑے کروانے تے عمر دے سامنے آ جائے۔ آج جیڑا بھی آئے گا وہ دے جسم دے ٹکڑے کر دیتے جائیں گے، آج جیڑا بھی آئے گا وہ دے سر نو تن نال جدا کر دیتا جائے گا۔ کافر اینڈ کمپنی اپنے گھراں تے پناہ لین واسطے مجبور ہو گئی، کسی دی جرت نہ ہوئی کہ کوئی پھولو باہر نکل کے حضرت عمر نو ویکھ ہی چھڈے، کسی دی جرت نہ ہوئی۔ کوئی حضرت عمر دا او جڑا نظارہ سی نا، تلوار نو فضا دے اندر لہرا رہے سن، کسی عاشق نے منظر کشی کی تھی، تاج پا کے خلافت دا آیا عمر، تاج والے تاج پا کے خلافت دا آیا عمر، تاج والے کھڑے دیکھتے رہ گئے، قسم رب دی غلامی دا مل تاریا، سارے مکے دی چودہ مل لکاریا، آکے بازار وچ شیر گجداریا، لوکی اندر بڑے شیر گجدا رہا، لوکی اندر بڑے
دیکھتے رہ گئے کیا شان حضرت عمر کی، کیا مقام حضرت عمر کا. کسی عاشق نے کہا تھا فلک جس کا پڑھے خطبہ وہی فاروق اعظم ہے. فلک جس کا پڑھے خطبہ وہی فاروق اعظم ہے.